This is Professor Mohammad Irfan Shahid. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ٹینسز کا ایک جو لیکچرز ہم نے سیریز اسٹارٹ کی ہے، تو اس میں آلریڈی ہم نے تینوں ٹینسز پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ان تینوں ٹینسز کو ہم نے آلریڈی فارم آف ورب کے حوالے سے اینڈ ہیلپنگ ورب کے حوالے سے اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پریزنٹ ٹینس ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ٹینسز کو بھول جانے میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب کا اور فارم آف ورب کا. تو ہم نے صرف ان دونوں چیزوں کو، فارم آف ورب کو اور ہیلپنگ ورب کو، دونوں چیزوں کو ہی ہم نے ان کو حل کرنے کے لیے اس کا ایک جو پیٹرن نکالا تھا، ایک جو کوڈ نکالا تھا 1 4 3 4 کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی آئی ہیو ڈسکس اٹ. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے کیا تھا کہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہم نے کوڈ کیا لیا تھا، اس میں ہیلپنگ ورب ہے، فارم آف ورب کو ہم نے کیا لیا، اور ایٹ دی اینڈ ہم نے فیوچر ٹینس کو بھی ہم نے اسی انداز سے اس کو ڈسکس کر لیا تھا. وہ یعنی کہ تینوں ٹینسز کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں جی. اچھا، آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم نے اس طرح کیا ہوا کہ اب ہم نے پریزنٹ ٹینس لے لیا ہے. اب ہم اس میں جو پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، کنٹینیوس ہے، پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوس، اب ان چاروں ٹینسز کو ہم نے انڈیویجولی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو اس کے لیے جس طریقے سے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے، اس میں ہمارے پاس ہے جی پریزنٹ انڈیفینٹ. تو اس پریزنٹ انڈیفینٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی. ٹھیک ہے. تو پریزنٹ انڈیفینٹ کوئی بھی ٹینس ہو تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا جو اسٹرکچر، ٹھیک ہے جی، جو ہمارا مین جو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹرکچر ہمیں مل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے لیے سینٹینس کو بنانا وہ آسان ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک میتھمیٹیکل کویسچن ہوتا ہے، وہ کویسچن آپ کو دیا جاتا ہے، ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فارمولہ ہے، اس کے تحت کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے جی. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کویسچن صحیح ہوگا، نہیں فالو کریں گے تو وہ سینٹینس ہمارا وہ ہمارا جو کویسچن ہوگا وہ رانگ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جیسے کہ یہ اسٹرکچر ہمارے پاس ہے، یہ اسٹرکچر ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ، ورب فرسٹ، ایس اور ای ایس پلس آبجیکٹ، اس کو ہم نے کرنا ہے فالو. اگر اس کو ہم فالو کریں گے تو ہمارا سینٹینس بنے گا، اگر نہیں فالو کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہمارا سینٹینس رانگ ہو جائے گا وہ. اچھا، اب ہم آتے ہیں جی پریزنٹ انڈیفینٹ کے سینٹینس اور اسٹرکچر کی طرف. دیکھیے بیٹا، پریزنٹ انڈیفینٹ سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک سینٹینس ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، تو اس سینٹینس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو اردو سینٹینس ہے وہ اس کا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے، وہ یعنی اس میں پہچان کیا ہے، اردو میں کیسے پتہ چلے گا یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. تو اس کے حوالے سے کیا ہے کہ اس کا جو ہم یہ کریں گے، جس طرح اب یہ آپ کے سامنے ہے، یہ پہچان دیکھ لیں. اب ہمارے پاس پہچان کیا ہے، یہ دیکھیں، تا ہوں، تا ہے، ٹھیک ہے، تی، تے ہیں یا تے ہو. ٹھیک. یہ ہماری پہچان آ گئی پریزنٹ انڈیفینٹ کی. اس کا مطلب اگر یہ سینٹینس کے اینڈ میں آ جاتا ہے یا ہمارا سینٹینس ان میں سے کسی بھی اینڈ ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہ ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ہے. تو پریزنٹ انڈیفینٹ کو پھر ہم کیا کریں گے، اس کا پھر ہم اسٹرکچر لیں گے. وہ اسٹرکچر ہمارا کیا ہے، اس اسکرین میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، سب سے پہلے سینٹینس اردو میں آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انگریزی نہیں سیکھتا ہے. کیا وہ انگریزی سیکھتا ہے؟ وہ انگریزی سیکھتا ہے. یہ سینٹینس ہے جی. اب وہ انگریزی سیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس سینٹینس کو ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ اسٹرکچر ہمیں بتائے گا کہ بھئی اس سینٹینس کو میرے مطابق آپ اس کو سولو کریں. اب وہ کیسے کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں سے نکالنا ہے، یہاں سے ہم نے نکالنا ہے جی یہ سبجیکٹ. ٹھیک ہے جی. اب ہم سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، کام کرنے والا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکھنے والا، انگریزی سیکھنے والا کون ہے، وہ ہے. اس کا مطلب ہمارا کیا ہوا کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا جی، وہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ورب، کام کیا اس کا، سیکھنا ہے، تو یہ ہو گیا لرن. تو لرن آ گیا جی، اس کا ورب آ گیا.
अच्छा, अब इस तरह होता है कि उसके नेक्स्ट दिया हुआ है एस और एस, यानी कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उस सूरत में हमने एस या एस का इजाफ़ा करना है, लेकिन जब सब्जेक्ट जमा होगा तो फिर हमने एस या एस का इजाफ़ा नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन, वो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ एस इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे एस इस्तेमाल करेंगे, या आया कि दोनों इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे, ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ब जो आपका एस एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स, इनमें से किसी में भी ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे ई एस। ठीक है जी, इनके अलावा जो भी होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। दोबारा कर रहा हूँ, हाँ ये देखें, इसको दोबारा मैं लेके आ रहा हूँ जी। ये एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स, अगर कोई भी ऐसा वर्ब जो इन 5 लेटर में से किसी भी एंड हो रहा हो तो उनके साथ हमें लगाने हैं ई एस। इनके अलावा जो भी आएगा उनके साथ हम लगाएंगे अकेला हम एस लगाएंगे जी। ठीक हो गया। तो अब देखें ये हमारा ही आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब हमने एस या ई एस का इजाफा करना है जी। पहली चीज़ तो ये आ गया ही, इसका हमने इस्तेमाल करना है जी। अब हमने ये देखना है कि इसमें हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, तो उसके लिए हम वर्ब की तरफ चलें। वर्ब हमारा क्या है, लर्न्स, ख़त्म किस पे हो रहा है, एन पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके लिखे हैं मैंने 5, इनमें से कोई है, यानी इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, या कोई भी ऐसा लेटर नहीं है इनमें से जो इस लर्न के अंदर एंड पे आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे सिर्फ हम एस लगाएंगे। इस वजह से ये यहाँ देखें हमारा लर्न्स LEARNS, ई एस नहीं है, जस्ट एस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लर्न्स। अच्छा, उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट जमा हो जाएगा तो फिर हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास आ गया जी नेगेटिव सेंटेंस। देखिए हमारे पास जो 12 टेंसेस हैं, उन 12 टेंसेस में हमारे पास कितने ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ जी, अब देखें जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका डू और डज। ठीक है जी, डू और डज। लेकिन हमने अब इस सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस इस सेंटेंस के अंदर हमने कहाँ डू या डज का इस्तेमाल किया, नहीं किया ना। इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करता। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, डू डज का इस्तेमाल हमने नहीं किया। लेकिन जब इसको मनफी बनाएंगे या सवालिया बनाएंगे, देखें अब ये बना हुआ है जी मनफी का, ये बना है सवालिया। ठीक है, मनफी है या सवालिया है तो उस सूरत में हमने उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, उसके अलावा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस जिसमें सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मनफी या सवालिया सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जी। अब मनफी सेंटेंस की तरफ आते हैं जी। अच्छा, अब उसमें एक और क्वेश्चन जो ये पैदा होता है कि डू और डज, कि हमने कहाँ डू का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल करना है। तो ये सिंपल इज़ दैट, अब ये समझें कि हमारे पास डू डज नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये देखें हमारे पास सिर्फ डू है। आप ये समझ लें एक टाइम के लिए कि भाई डज है ही नहीं। अच्छा, अभी आपको मैंने क्या बताया कि एस या एस का इजाफा हम कब करते हैं, वाहिद के साथ करते हैं। और ई एस का मैंने अभी आपको बताया कि ई एस का इजाफा कहाँ करते हैं, कि जब हमारा कोई हमारा वर्ब एस एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स पे ख़त्म होगा तो उसमें हम ई एस लगाएंगे, और उन सब के अलावा हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा, और सिंगुलर के साथ ये सारा कुछ करेंगे, प्लूरल के साथ हरगिज़ नहीं करना। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, जैसे सपोज़ ये हमारे पास आ गया जी, ये डू है, डज है ना। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि
سنگولر کے ساتھ کیا استعمال کیا تھا؟ ای ایس کا استعمال کیا تھا، ایس یا ای ایس کا استعمال، اور پلورل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو سیم اسی میں دیکھیں آپ ڈی او اور اس کے بعد کیا ہے، سلیش کے بعد کیا ہے، ڈی او ای ایس. اب خود یہاں پہ دیکھ لیں، اب ای ایس کس کے ساتھ ہے؟ اٹ ڈز کے ساتھ ہے، اور ڈو کے ساتھ ای ایس نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع کے ساتھ ای ایس نہیں لگائیں گے، واحد کے ساتھ ای ایس لگاتے ہیں. تو سیم وہی سینیریو اس کے اندر کریٹ ہو رہا ہے کہ ڈو کے اندر ای ایس لگا کے یہ بن گیا ڈز. تو اس کا مطلب ای ایس ہم واحد کے لیے کرتے ہیں، تو ڈز کا استعمال کریں گے واحد کے لیے، اور ڈو کا استعمال کریں گے ہم جمع کے لیے. تیسرا آگے تھی ہمارے پاس سوالیہ. سوالیہ میں کیا آ جائے گا؟ سوالیہ کے اندر بھی سیم وہی ہے. اچھا، اب اس کے اندر کیا ہے کہ منفی کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے جی، پھر ہم ڈو ڈز کا استعمال کریں گے، اور پھر ہم اگر یہ ناٹ آ گیا اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم. آپ دیکھیں ای ایس کا اضافہ ہم نے کر لیا، ڈو کی صورت میں آ گیا جی، ای ایس لگا دیا، ڈز کر دیا. تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جو نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کے اندر جہاں پہ ڈو اور ڈز کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر ہم نے ورب کے ساتھ جیسے کہ سمپل سینٹینس میں ایک ایس اور یس کا اضافہ کیا. تو منفی سوالیہ میں پھر ہم جو مین ورب ہے اس کو ہم پھر نہیں چھیڑیں گے، اس میں کوئی ای ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈو اور ڈز آلریڈی وہی کام وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے جی. اچھا، تیسرا آگے تھی ہمارے پاس سوالیہ. اب سوالیہ دیکھیں، سوالیہ کے لیے کیا ہے کہ ڈو ڈز کو ہمیشہ یعنی کہ ہیلپنگ ورب کو ہمیشہ شروع میں لایا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں شروع میں ڈو ڈز کو ہم نے استعمال کر دیا، اور سبجیکٹ آ گیا، پھر ورب کی فرسٹ فارم آ گئی، اور پھر آبجیکٹ، اور لاسٹ میں اس کا سوالیہ نشان آ جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. سمپل سینٹینس میں جو اگزامپل ہے وہ انگریزی سیکھتا ہے، ہی لرنز انگلش. نیگیٹو میں کیا ہے؟ وہ انگریزی نہیں سیکھتا، ہی ڈز ناٹ لرن انگلش. اور تیسرا آئے گا سوالیہ کہ کیا وہ انگریزی سیکھتا ہے، ڈز ہی لرن انگلش. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی آج کا ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کا فرسٹ جو لیکچر وہ نوٹ کیا ہوگا وہ نکال لیں. ٹھیک ہے. اور جس پہ میں نے آپ کو فارمز بھی لکھوائی تھیں، آپ کو ہیلپنگ ورب بھی بتائے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کانٹیکس میں اس ٹینس کو کرنے کی آپ کوشش کریں، سینٹینسز بنائیں، مجھے سینڈ کریں. ٹھیک ہے. کوئی کویشچن ہو تو اس میں آپ مجھے ڈیفینیٹلی کویشچن کریں جی. ٹھیک، کامنٹس باکس میں کویشچن کریں، انشاءاللہ میں اس کو رپلائی کروں گا جی. تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم کیونکہ سیریز چل رہی ہے تو اس کا مطلب اب ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ کر لیا ہے. اب ہم بات کریں گے پریزنٹ کنٹینیوس کی نیکسٹ ہمارے لیکچر میں، نیکسٹ ہماری. ٹھیک ہے جی. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی، السلام علیکم.